السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لمحہ فکریہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ لوگوں سے بھی شیئر کیا جائے۔ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں، یعنی ہم تیری ہی عبادت کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طریقے آپ نے بتلایا، جو ہم تک پہنچائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان پر ہی عمل کریں گے۔ یہ ہماری بیس ہے مسلمان ہونے کی۔ جنت دوزخ کا فرق ہے، نلا دلا کے قبر میں دفن کرنے اور جلنے، آگ میں جلائے جانے کا فرق ہے، اور عزت سے سپرد خاک کرنے کا اور چیلوں کبوں کو پھینکنے میں دوسری قومیں جو ہیں کرتی ہیں، ان میں فرق ہے کہ میں باعزت طریقے سے نلا دھلا کے پاکیزہ خوشبو لگا کر اچھے سفید کپڑوں میں قبر میں اپنے جو عزیز رشتہ دار ہیں وہ اتارتے ہیں۔ باقی پھر آگے قبر کے معاملات ہیں، وہ اس کلمے کی بیس پہ جو اعمال کیے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائے ہیں، اسی بیس پر ہی اس کا معاملات ہونا ہے۔ میں عبادت کرتا ہوں، لیکن کیا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا اپنی ضروریات کے لیے اللہ کے آگے عبادت کرتا ہوں، یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ اور عبادت نہیں کرتا تو پھر میں کیا کلمے پہ یقین مانتا ہوں، اور کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائی گئی زندگی نہیں جی رہا، اپنی مرضی کی زندگی جی رہا ہوں، تو کیا میں نے اس کلمے پہ اعتبار کیا؟ چونکہ لفظ بولنا نہیں ضروری، پریکٹیکل ضروری ہے۔ تو اس کی بڑی فکر ہو رہی تھی کہ ہماری زندگیاں تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور جا چکی ہیں۔ علم ہر مسلمان کو ہے، باشعور آدمی جو ہے اس کو بیسکس کا علم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حقوق العباد ہیں، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، شراب حرام ہے، اور جو گناہ کی چیزیں ہیں، ان کا تو تقریباً سب کو پتہ ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی بات آج کے نہیں ہے دور میں کہ نہیں پتہ۔ تو اس کلمے کو ہم نے پڑھا ہے، جو ہمیں اللہ پاک نے عطا کیا، اس کا شکر ادا کریں، اور اس پر قائم میرا خیال ہے مجھے اس پہ قائم رہنا چاہیے، اور اس کلمے کی روحانیت کو سمجھنا چاہیے، اور اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جو اس کلمے کے تقاضے ہیں اے اللہ وہ ہم سے پورے کرا۔ صرف پڑھ لیا اور عمل نہ کیا تو سمجھے ہم نے اس پہ یقین نہیں کیا۔ ہمیں بغیر مشقت، بغیر گلے کٹے، بغیر کھنجر کھائے یہ دین اللہ پاک نے اس امت کو دیا ہے ہمیں، تو ہم اس کی قدردانی کریں، اس کلمے کو جو ہمیں تحفے میں ملا ہے اس کی قدردانی کریں، تو شاید ہم حق ادا کرنے میں کچھ حصہ ڈال سکیں۔ حق تو ہم نہیں ادا کر سکتے، کیونکہ معاشرے میں جو برائیاں، جو معاملات، اعمال بگڑ گئے اور بگڑتے جا رہے ہیں ہمارے، تو اسی طرح اللہ پاک کی طرف سے عذابات چھوٹے چھوٹے آ رہے ہیں۔ بڑی عذاب نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے غضب پہ اپنی رحمت کو حاوی کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جو انہوں نے اس امت کے لیے کی ہیں، ورنہ اللہ پاک کی جتنی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، یا میں جتنی نافرمانی کر رہا ہوں، تو اللہ پاک تو ایک منٹ میں ہمیں الٹا دے دنیا کو، اس کے تو اختیار میں، سکنٹوں میں، منٹ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن وہ موقع دیتا ہے، کبھی کرونا کی شکل میں، کبھی جو ہم تفرقوں میں پڑے ہیں ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، میں فلاں برادری کا ہوں، میں فلاں پارٹی کا ہوں، میں فلاں فقہ کا ہوں، یہ سب سے بڑا عذاب ہے اللہ کا ہمارے اوپر کہ ہم ایک نہیں ہو پا رہے۔ اس کو ہم فخر نہ سمجھنے لگ گئے ہیں، ہم ہر گناہ کو فخر سمجھنے لگ گئے ہیں کہ اللہ پکڑتا نہیں ہے، شاید یہ گناہ نہیں ہے، یا ہمیں جو بتایا گیا وہ غلط ہے، معاذ اللہ ہم کلمے کے انکاری بن رہے ہیں۔ تو اس لیے اس پہ لمحہ فکری ہے، اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے۔
مجھے سوچنا چاہیے، آپ بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔